براہ راست مولا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے نام گرامی سے توسل سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بلسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہاً اشفع لنا، ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہاً بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یا علی، اگر قرآن کی روح سے بات کا آغاز کیا جائے تو انبیاء کی زینت کی آمد مبارک ہو، اور ملائکہ کے سردار کی آمد مبارک ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، سرنامہ کلام میں آیت کی تلاوت ہم نے اس لیے نہیں کی کہ زیادہ سے زیادہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، میں نے سوچا خطابت میں براہ راست کی تلاوت کرتا ہوں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ زین العابدین کا جشن ہے۔ ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام قرار دیے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ داعیاً الی اللہ بإذنہ، حضور مکرم کے لیے فرمایا، حضور بھی جب اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اللہ کے اذن سے دعوت دیتے ہیں، امام بھی جب ہدایت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی، فعل خیرات کی، ہر اچھے کام کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ جتنے انبیاء جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امامت بھی عطا فرمائی، وہ سب کے سب عابدین میں سے تھے۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا ہے، ملائکہ کو ساجدین کہا ہے۔ جس جشن میں تشریف فرمائے ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرمایا ہے۔ آیات میں نے مختصر کر دی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی روح پھونک دوں آدم میں، جانتے ہو نا کہ وہ نور علی ابن ابی طالب ہے اور نور اولاد علی ابن ابی طالب ہے۔ میں 13 رجب کے جشن میں آپ کو سنا چکا ہوں، حضور کا فرمان بھی، مولوی کا کلام بھی۔ ہاں، یہ وہ مولوی نہیں کہ جو ہمارے آپ کے یہاں مولوی ہوتا ہے، ہاں، یہ فارسی زبان کے جو سب سے بڑے شاعر ہیں ان کا کلام آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کے صلب میں جب نور محمد علیہ محمد علیہ السلام رکھا گیا تو آدم علیہ السلام کے سامنے حکم ہوا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب ملائکہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اب مجھے کہنے دیں کہ انبیاء ہیں عابدین، ملائکہ ہیں ساجدین، وہ کون ہوگا کہ جب انبیاء کی بزم میں آئے تو زین العابدین ہو جائے، ملائکہ کی محفل میں آئے تو سید الساجدین ہو جائے؟ جشن ہے ان امام کا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی۔ سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جو میرے مولا کو امام ماننے والا ہے وہ یا نبی ہے یا ملک ہے یا وہ مومن ہے کہ جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے۔ یہ میں نے حدیث ولایت آپ کے سامنے سنا دی۔ اور جو میرے مولا کو نہ مانے وہ ابلیس تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابلیس ساجدین میں سے نہیں تھا۔ سید الساجدین ہے میرے مولا علی زین العابدین علیہ السلام۔ کیا کہنے، علی نام ہے
اور یہ وہ نام ہے کہ ائمہ میں سے 4 کا نام علی ہے. اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ اللہ نے مہینوں کی جو گنتی 12 رکھی ہے, منہا اربعۃ حرم, ان میں سے 4 محترم ہیں. ان کا ظاہر ہے محرم سے لے کر ذی الحج, محرم الحرام, صفر المظفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب الرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, شوال المکرم, ذی القعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام. یہ ہیں 12. پھر امام نے کہا تعویل ہے کہ ہمیں 12. یوم خلق السماوات والارض, اللہ نے رکھے 12 جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. ذالک الدین القیم, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, میں بہت جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. یہی مضبوط دین ہے. کہا منہا اربعۃ حرم, ان میں 4 محترم ہیں. امام سے پوچھا کہ 4 محترم آپ 12 میں سے کون سے ہیں جن کا احترام اور بھی زیادہ ہے؟ کہ وہ 4 کے جن کا نام اللہ نے علی پر رکھا ہے, علی زین العابدین. ہائے 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 ہائے, جن کا علی مولا, علی مولا, علی مولا, یا علی. امام کا جو نام علی ہے منہا اربعۃ الحرم میں شامل ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے یہ, کہ یہ 4 محترم جن کا احترام اور بھی زیادہ ہے, نام کا احترام اور بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ جانے کہ اس میں کتنے راز ہیں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ چونکہ ہر امام کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت سے مشتق ہے, لیکن فارمیشن میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی ہے. وہ محمود ہے تو یہ محمد ہے, ہاں. وہ فاطر السماوات والارض ہے, یہ فاطمہ ہے. وہ محسن ہے, یہ حسن ہے. قدیم الاحسان ہے, یہ حسین ہے. ہاں, بات واضح ہو رہی ہے. ہاں, وہ عالم الغیب و شہادہ ہے, یہ باقر العلوم ہے. وہ صادق الوعد ہے, یہ جعفر صادق ہے. ایک فقط نام ایسا ہے, اللہ کا نام عرش پہ علی ہے, اللہ کے اس بندے کا نام فرش پہ علی ہے. اللہ نے فارمیشن بھی تبدیل نہیں کی. وہ علی و عظیم ہے خدا ہو کر, یہ علی و عظیم ہے بندہ ہو کر. ہاں, وہ واجب الوجود, یہ ممکن الوجود. یعنی وہ کہ جو غنی علی الاطلاق ہے, اس نے اپنے صفت علویت کا مظہر بنایا مولا زین العابدین علیہ السلام کو. بات واضح ہو رہی ہے. وہ مشہور منقبت کہ دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا, ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا, وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا, دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا, اور سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج. ہاں, سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج, اب جو سجاد ہی چاہے تو سویرا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہے زین العابدین علیہ السلام. کیا کہنا, اللہم صلی علی محمد. دیکھیں, مجھ سے میرے محترم حسین الحسینی, انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس جشن سے اگر خطاب اس طرح سے ہو جائے کہ مکمل فضائل امام زین العابدین علیہ السلام کو بیان ہو, تو اسی وقت دل میں ارادہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے اور ائمہ علیہ السلام کی جانب سے تائید و توفیق سے گفتگو ایسی ہو جائے کہ از اول تاخر ہر لفظ امام سید الساجدین علیہ السلام کی ذات مقدس کا طواف کرتا رہے. وہ امام کے جس کے لیے کعبے نے راستہ دے دیا تھا, پہلے علی کی ماں کو بھی تو راستہ دیا تھا نا. ہائے ہائے ہائے. ہاں, کعبے کی زیارت کو ہر شاہ و غلام آیا ہے میرے ساتھ. کعبے کی زیارت کو شاہ و غلام آیا, جھکنے لگی پیشانی, آخر وہ مقام آیا, دیکھا جو علی آیا پھر خانہ خالق میں. یہ جملہ پہنچا, دیکھا جو علی آیا پھر خانہ خالق میں, خود کعبہ پکار اٹھا, ہٹ جاؤ امام آیا. امام تشریف لا رہے ہیں, علی آ رہا ہے, علی کا پوتا علی آ رہا ہے. عبد الملک کی حکومت ہے, اور وہ کعبے میں بھیڑ کی وجہ سے آگے نہیں جا پا رہا کہ کعبے کو ہاتھ لگا سکے, بوسہ دے سکے وہاں پر. تو وہاں ایک دور کرسی پر بیٹھ گیا, اور اس کے کچھ نام نہاد جو معززین تھے وہاں شام کے اور مصاحبین, وہ ساتھ بیٹھ گئے کہ اتنے میں شدید ترین کعبے میں رش اور بھیڑ, اور اس میں ایک جوان
جس کے اطراف میں بظاہر کوئی نہیں ہے، ہاں لیکن محل نور الہی ہے، ہاں مختلف الملائکہ ہے، اہل بیت نبوہ ہے، ہاں محبت وحی ہے، ہائے ہائے ہائے، ہاں مختلف الملائکہ. یہ لفظ اختلاف عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے افتراق کے معنی میں بھی، اور اختلاف استعمال ہوتا ہے رفت و آمد کے لیے بھی، آنے جانے کے لیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن اور رات کے آنے جانے میں. ہاں دیکھو کتنا خوبصورت لفظ ہے، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ان فی اختلاف اللیل والنہار. یہاں ترجمہ یہ نہیں کہ دن اور رات کے آپس کے اختلاف میں، دن اور رات کے آنے جانے میں. ہاں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. تو جیسے دن اور رات پے در پہ آتے رہتے ہیں نا ایک کے بعد ایک، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اسی اختلاف سے. ہاں یعنی وہ مقام کے جو ملائکہ کے آنے جانے کا مرکز ہے، ہر صبح آتے ہیں، ہر شام آتے ہیں. یہ گہرائی سمجھی آپ نے؟ مختلف الملائکہ ومحبت الوحی وخزان العلم ومنتہى العلم ووصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودائم الاخیار وساست العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن. یہ زیارت جامع کبیرہ انشاءاللہ پھر کبھی توفیق ہوئی تو اس پہ بات کریں کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی جانب سے جو 4 اہم ترین متن ہم تک پہنچے. فقط نام لے لوں تبرکن یہاں پر، صحیفہ سجادیہ سب جانتے ہیں، جا کے کم از کم ایک مرتبہ اس کی فہرست دیکھیے گا کہ کون کون سی دعائیں مولا نے ارشاد فرمائی. اس پر بہت سارے علماء کرام اور مجھ جیسا ایک بہت ادنا سا اخیر طالب علم، میں بھی کچھ مجالس پڑھ چکا ہوں تقریباً، شاید کیونکہ اشرا مکمل تھا صحیفہ سجادیہ پر، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ مکمل اسی موضوع ہی پر رہیں، کہیں اور ڈیویٹ نہ ہونے پائے. تو لہٰذا کم از کم 10 سے 12 مجالس تو میں ایک بہت ادنا سا طالب پڑھ چکا ہوں. باقی علماء نے تو بہت کچھ لکھا اس کے بارے میں، تو آپ جا کے فہرست دیکھیے گا صحیفہ سجادیہ. دوسرا رسالۃ الحقوق، ہاں ٹریٹیز آف رائٹس، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، مؤذن کا کیا حق ہے، عالم کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے، ہمارے اپنے نفس کا کیا حق ہے، ہماری آنکھوں کا کیا حق ہے، ہماری زبان کا کیا حق ہے. امام خود عین اللہ ناظرہ ہیں، لسان اللہ ناطقہ ہیں، اذن اللہ سامعہ ہیں، ید اللہ الباسطہ ہیں، اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ عطا کرنے کے لیے، ید اللہ الباسطہ جو کبھی بند نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وقت بالکل تمام ہو گیا. صحیفہ سجادیہ میں نے کہا اس کیا 4 اہم ترین متن ہم تک پہنچے ہیں. صحیفہ سجادیہ، رسالۃ الحقوق، خطبہ مولا زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں. خدا کی قسم یہ فقط سید سجاد کو کہنے کا حق ہے کہ انا ابن مکہ و منا. خدا کی قسم سجاد کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. خدا کی قسم کوئی کہہ نہیں سکتا سجاد کے علاوہ کہ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. ہاں یعنی زمزم ہمارے اختیار میں، صفا ہمارے اختیار میں، مکہ ہمارے اختیار میں. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو. یہ تو وہ قدم ہے، عجبی روحانیت ہے بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو. ہاں ان قدموں کی وجہ سے تو کعبہ باقی ہے. اگر تعجب ہو رہا ہے تو شک کو آنے نہ دیجیے گا، اس لیے کہ اسی زین العابدین کے چچا عباس نے کعبے کی چھت پر بلند ہو کر شک نہ آنے دینا. یا علی، ہاں یہ ہے زین العابدین، یا عباس. یا علی، یہ ہے زین العابدین علیہ السلام. آیا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو 4 متون ہم تک پہنچے مولا زین العابدین علیہ السلام. 4 وہ متون کے جو بہت واضح ہیں، اہم ترین.
باقی تو مجھے پوری تفصیل پیش کرنا تھی، لیکن وہ بات اگر میں شروع کروں گا تو کم از کم 10 منٹ چاہیے، اس لیے میں اس بات کو اس وقت شاید نہ پیش کر پاؤں. ہو سکتا ہے ایک جملہ کہہ دو اگر مولا کا اذن ہوا تو، کہ سیف سجادیہ رسالت حقوق خطبہ مولا سید ساجدین، کہ اس وقت پھر مولا روک کر یہ کہے کہ یہ جن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذان میں نام ہے، یہ بتا کہ تیرے جد ہے میرے جد، یہ کوئی سجاد کے علاوہ کہہ نہیں سکتا. اور چوتھا متن زیارت امین اللہ. زیارت امین اللہ جو آپ ہر امام کے حرم میں جا کر ان کی قبر مطہر پہ کھڑے ہو کر زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں، یہ سکھلائی بھی حسین کے فرزند مولا زین العابدین علیہ السلام کی ہے. السلام علیکم امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ، السلام علیکم امیر المومنین اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد وعملت بکتاب واتبعت سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوار فقبضک الیہ باختیار والزم اعداک الحجت مع ما لک من الوجد البالغۃ علی جمیع خلقہ. اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولاۃ بذکرک ودعائک محبۃ لصفوۃ اولیائک محبوبۃ فی ارضک وسمائک صابرۃ علی نزول بلائک شاکرۃ لفواضل نعمائک. یہ جو پوری زیارت جامع امین اللہ ہے، تعلیم کرتا ہے امام. کاش یہ زیارت نو کے زبان ہو مومن کے، کہ امام نے فرمایا جس امام کے حرم میں جاؤ، جن کی قبر پہ کھڑے ہو، کہو السلام علیکم امین اللہ فی ارض. اب میں ایک جملہ کہنے لگاؤں، امام زین العابدین علیہ السلام یقیناً ان کی تربت کے اعتبار سے آج بھی مظلوم ہے. جنت البقیع میں مولا کی قبر ہے، بظاہر وہاں زری نہیں ہے، بظاہر وہاں پر گنبد نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا یہ وہ دنیا کا ظلم ہے کہ جو ہوا، اور اس کا حساب دینا ہے آل سعود کو. آج کے دور کے آل مروان اور آل زیاد انہیں حساب دینا ہے. ہاں، لیکن یاد رکھنا کہ جب آپ قبر امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو تو جیسے قبر مطہر مولا علی ابن موسیٰ الرضا کے سامنے اطمینان اور سکون سے کہیں نا السلام علیکم امین اللہ فی ارض، اسی شان و شوکت سے آپ کہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموادین الرسالہ، اسی طریقے سے کہیں قبر امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے. بات واضح؟ تو امام نے فرمایا کہ جب تم کسی امام کے قبر مطہر پر زیارت کو پڑھتے ہو، یہ معتبر ترین زیارتوں میں سے ہے. زیارت امین اللہ معتبر ترین زیارتوں میں سے، اس کی سند سنانے کا وقت نہیں، لیکن معتبر ترین زیارت. تو زیارت امین اللہ کے لیے امام نے فرمایا کہ جو زیارت امین اللہ کو پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زیارت کو ہی خود نور کی صورت میں بلند کرتا ہے. زیارت کو نور کی صورت میں اللہ بلند کرتا ہے. ہاں، اللہ اکبر. میں نے امام حسین علیہ السلام کے جشن میں ایک تکرار یہ کیا تھا کہ حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتا ہے. حسین علیہ السلام بناتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فقط نور نہیں ہے، ان کی زیارت جو پڑھ لے اسے نور عطا کرتے ہیں، نورانی بناتے ہیں اسے. وہ زیارت نور کی صورت میں بلند ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ نور کی صورت میں وہ زیارت بلند ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جاتی ہے. اور زیارت اتنی قیمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگتی ہے اس زیارت پر جو آپ نے زیارت پڑھی ہے، اور وہ زیارت محفوظ رکھ لی جائے گی کہ جب قائم کا ظہور ہوگا. یہ امام نے فرمایا. پھر حضرت قائم کو وہ زیارت بطور تحفہ دی جائے گی تاکہ وہ اس زیارت کو مومن کے حوالے کرے. یہ کتنے وسیلوں سے گھوم کے آ رہی ہے آپ کے پاس. اللہ اکبر. بات تمام ہو گئی. خدا کے بس وقت تمام ہو گیا. میرے خیال میں دو منٹ رہ گئے کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام دنیا کفر و الحاد، شرک و بدعت، اس نے سمجھا تھا کہ ہم نے کربلا میں اہل بیت کو ختم کر دیا. ہاں، لیکن سید سجاد انا اعطیناک الکوثر کا مظہر بن کے ابھرے. اور سید سجاد علیہ السلام نے اس بات کو، مجھے معذرت چاہتا ہوں میں کہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں لیکن وقت مختصر ہے، اس بات کو میک شور کیا کہ حضور مکرم کی کوئی ایک سنت بھی ضائع نہ ہونے پائے. امیر المومنین کے خطبوں کے راوی ہیں سید سجاد، نہج البلاغہ کی حفاظت کرنے والے ہیں سید سجاد، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کو نقل کرنے والے ہیں سید سجاد، امام حسن کی دعاؤں کو بیان کرنے والے ہیں سید سجاد، حتی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبہ شام کے راوی ہیں سید سجاد. سید سجاد علیہ السلام نے اس بات کا اہتمام کیا کہ کوئی سنت بھی ضائع نہیں ہوگی، میرے جد کا پیغام زندہ رہے گا. ہائے ہائے ہائے، میرے جد کا پیغام زندہ رہے گا. یہاں تک کہ انہوں نے اس طرح سے روایتوں کو بیان کیا کہ حتی مولا حسن عسکری علیہ السلام بھی سن 256 ہجری میں بھی اگر کوئی روایت رسول اللہ سے بیان کرے
تو سلسلہ سند میں لے کر آئیں گے زین العابدین کو کہ ہم نے سنا ہے زین العابدین علیہ السلام سے. امام جواد روایت کریں کہیں گے ہم نے سنا ہے زین العابدین علیہ السلام سے. موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت کریں ہم نے سنا ہے زین العابدین علیہ السلام سے. یہ جو معارف کس نے محفوظ رکھے؟ یہ پنجتن کی ایک فرد ہے. حتیٰ میں آپ کے سامنے مثال دوں, امام رضا علیہ السلام کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ مولا لہن میں کسی شے کو پڑھنا کیسا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر غنا نہ ہو اور قرآن کی تلاوت ہو لہن میں تو یہ ممدوح ہے. خود حجت خدا ہیں, خود اپنے زمانے کے علی ہیں, لیکن جانتے ہو کیا کہا؟ یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو لہن میں پڑھنا اگر غنا کے ساتھ نہیں ہے تو قابل ستائش ہے, اس لیے کہ میرے جد علی بن حسین زین العابدین وہ صبح کے وقت جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جو مدینہ کے سقہ تھے وہ مشکی زے لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور سید سجاد کی تلاوت کو سنتے رہتے تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چونکہ سید سجاد لہن میں قرآن پڑھا کرتے تھے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. امام بات کے جس امام نے روایت کو بیان کیا دلیل کے طور پر سید سجاد, سند میں سید سجاد. یہ میرا اپنا فکرہ نہیں, نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی تبصرہ کر سکوں. حضرت مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقام, ان کا ایک فکرہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر سوانح حضرت سید سجاد لکھی جائے تو کم از کم انہوں نے فرمایا میرا مختصر اندازہ یہ ہے کہ 100 جلدیں ہوں گی. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی, 35 سال تک کیا کیا تھا, کہ کہتے ہیں مختصر میرا اندازہ یہ ہے کہ 100 جلدیں ہوں گی. اس میں زیدی سادات, ان کے کارنامے, مرشی سادات, مرشی جتنے بھی سادات ہیں وہ امام زین العابدین السلام کی نسل سے ہیں. تو مرشی سادات اگر ان کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں تو امام زین العابدین السلام کی سوانح حیات کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ لکھا جائے گا کہ امام زین العابدین السلام کے بیٹے, ان کے پوتے, ان کی نسل میں آگے آنے والے جب وہ سردار گئے تو قاضی نور اللہ شوستری مرشی, انہوں نے دار پر بھی جا کے سید سجاد کی تبلیغ کا پیغام آگے پہنچایا. یہ ہے سیرت سید سجاد. ہائے 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 ہائے. ہاں, اور اس کے بعد جی کربلا کا بیمار ہے مصلحت پروردگار کی وجہ سے, مدینے کا مجاہد ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ فکرہ میں نے کیا کہا ہے, یہ کبھی اور اس کی تفصیل سناؤں گا. اس لیے کہ جب واقعہ ہرہ ہو اور یزید کی فوج حملہ کرے تو سید سجاد علیہ السلام کا وسیع گھر ہے, اس میں 400 خواتین کثیر العیال وہ آئے سید سجاد کے گھر پناہ لینے کے لیے, اور امام زین العابدین اپنے در پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ خبردار جس نے میرے گھر میں پناہ لے لی, کسی یزیدی کی جرت نہیں ہے کہ سید سجاد کے گھر کو کراس کر سکے. جیسے عباس نے خط کھینچ دیا تھا نا, یہ ہے سید سجاد. جانی دشمن آ جائے اسے پناہ دیں, یہ ہے سید سجاد. اور بات ختم ہو گئی کہ جب زہری بھی آ کر یہ کہے کہ مولا خواہش تو بڑی ہے کہ آپ گھر پہ تشریف لائیے, تو اہتمام رکھا ہے مولا آپ تشریف لائیے اس لیے کہ شادی ہے میرے گھر میں. اور امام یہ فرمائے کہ کربلا کے بعد شادیوں میں ہم شرکت نہیں کرتے, ہمیں نہیں روکا, لیکن خود زین العابدین جس نے اپنے باپ کا پامال شدہ لاشا خود نظروں سے دیکھا ہو, جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو, جس نے بھوبی زینب سلام اللہ علیہ کی چنتی ہوئی چادر کو دیکھا ہو, وہ کہنے نہیں میں شادیوں میں شریک نہیں ہوتا اب کربلا کے بعد. عجب مصائب کی کیفیت ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو سینکڑوں مرتبہ زندگی میں دسیوں اور ہزاروں مرتبہ گوشت لینے گئے, لیکن کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا جو گوشت کو دیکھ کر رو رہا ہو. یہ سید سجاد ہیں کہ وہ ذبیحے کو دیکھیں تو روئیں, کھانا دیکھیں روئیں, پانی دیکھیں روئیں. تو فرمایا کہ میں شادیوں میں شرکت نہیں کرتا. اور زہری یہ کہے کہ مولا اگر آپ کے بابا کا ذکر ہو جائے, اور امام نے فرمایا کہ اگر تو نے میرے بابا کا ذکر رکھا تو میں ضرور آؤں گا. زہری کے گھر کے لیے بھی ہے کیونکہ اس کے گھر میں بہت سارے راوی آتے تھے اور ایک باقاعدہ مدرسے کا اہتمام تھا, کیونکہ زہری ایک بڑا راوی ہے تو اس کا گھر بھی بڑا وسیع ہے اور وہاں پر سینکڑوں کا مجمع ہے. اس لیے کہ جب امام نے فرمایا نا تو زہری مدینہ کی گلیوں میں صدا دیتا جاتا تھا کہ مدینہ والوں سنو, میرے گھر غریب کی مجلس ہے, میرے گھر مظلوم کی مجلس ہے. اور مجلس کا اہتمام ہے اور دالان صحن اور صدر محفل امام علیہ السلام وہاں تشریف فرماؤ اور امام کو بٹھایا جائے. اور امام علیہ السلام جب منشد تھا کہ جس نے منشد کہتے ہیں میم نون شین دال, یعنی وہ کہ جو کسی اور کا مرثیہ پڑھ کے سنا رہا ہو, تو اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور امام علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا.
یہاں تک کہ ظاہرین آ کے دیکھا تو صدر محفل میں امام نہیں ہے, اور جب ڈھونڈا تو جہاں جوتیاں اتار کر آئے تھے عزادار, تو امام تشریف فرمائے. تو اے مولا وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہ اس لیے کہ میری دادی فاطمہ زہرا آ گئیں, مجلس میں میری دادی فاطمہ زہرا آ گئیں. یہ ہیں سید الساجدین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پروردگار اس جشن کو اور آنسوؤں کو قبول فرما لے. مولانا قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین سید ابو القاسم رضوی صاحب, ان کی بے پناہ خدمات ہیں, ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما دیں. انہیں ہر قسم کے شر سے, حاسدین کے آفات سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما. جناب حسین الحسینی صاحب, ان کی خدمات کو اور انہوں نے جو اہتمام کیا اور زحمت اٹھائی امام سید الساجدین اسلام کے جشن کے اہتمام کے لیے, پروردگار حسین ابن علی کا صدقہ بارگاہ سیدہ میں قبول و منظور ہو جائے. پروردگار یہ نظر حقیر قبول ہو اور مدحت کا طریقہ تیری بارگاہ میں پسند آ جائے. زین العابدین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت ہمیں نصیب فرما, ان کی قبر کو مسمار کرنے والوں کو واصل جہنم فرما. حضرت حجت کے ظہور کے ساتھ اس روضے کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جشن سید سجاد کے اختتام پر 3 مرتبہ نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.